ایک جانب خیبر پختونخوا میں بنوں کی صورتحال ہے جہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حراستی اور تفتیشی مرکز پر دہشت گردوں نے حملہ کرنے کے بعد عملے کو یرغمال بنا رکھا ہے اور مذاکرات کے نتیجے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا میں وانا سٹی جنوبی وزیرستان پر 50 سے 60 دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے اور صبح 5 بجے تھانہ سٹی وانا پر کی جانے والے حملے کے بعد ایس ایچ او اور انچارج سب نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ حملہ آوروں نے تھانے میں موجود تمام اسلحہ اور پولیس موبائلز اپنے قبضے میں لے لی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شدید زخمی بھی ہوا ہے۔ دوسری جانب پاک افغان بارڈر پر کشیدگی کے باعث مذاکرات کے لیے علماء کرام پر مشتمل ایک وفد قندھار روانہ ہو گیا ہے۔ وفد میں چمن سے تعلق رکھنے والے مذہبی اسکالرز اور قبائلی عمائدین شامل ہیں۔ یہ وفد سرحدی جھڑپوں کے معاملے پر افغان طالبان قیادت کے ساتھ مذاکرات کرے گا۔ مقامی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ یہ ایک 16 رکنی وفد ہے جس کی سربراہی ممتاز مذہبی اسکالر قاری اسلم علم یار کر رہے ہیں۔ وفد میں قبائلی عمائدین اور چمن کی ممتاز کاروباری شخصیات شامل ہیں۔ وفد قندھار کے گورنر حاجی محمد وفاند اور افغان طالبان کے سینئر رہنماؤں سے ملاقات کرے گا تاکہ سرحد کے دونوں جانب کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت کی جا سکے۔ مذاکرات کا اہتمام ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب حال ہی میں پاکستان میں شہری بستی پر افغان سرحدی فورسز نے بلا اشتعال گولہ باری میں کم از کم 9 افراد جاں بحق کر دیے، 40 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ مذاکرات کے لیے قبائلی عمائدین اور مذہبی رہنماؤں پر مشتمل وفد بھیجنے کا فیصلہ 17 دسمبر کو طے شدہ فلیگ میٹنگ ملتوی ہونے کے بعد کیا گیا۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے سیکیورٹی حکام کے درمیان فلیگ میٹنگ کے مثبت نتائج برآمد نہیں ہو سکے کیونکہ افغان سیکیورٹی حکام کو افغان رہنماؤں کے درمیان دھڑے بندی کے چیلنج کا سامنا ہے۔ ذرائع کے مطابق قندھار کے گورنر اور دیگر طالبان رہنماؤں سے ملاقات کے بعد وفد ضرورت پڑنے پر افغان حکومت کے اعلیٰ حکام بشمول وزیر دفاع ملا عمر کے بیٹے ملا یعقوب سے مزید مذاکرات کے لیے کابل کا دورہ بھی کر سکتا ہے۔ اس دوران پاکستان اور افغان فورسز کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھاری ہتھیاروں سے لیس اپنی اپنی پوزیشنز پر چاق و چوبند موجود ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے پاکستان کو کالعدم جماعت تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جنگ میں مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کو شکست دینا دونوں ملکوں کا مشترکہ مفاد ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ نے بھارت اور پاکستان کو اپنے اختلافات کو دور کرنے میں مدد کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ملک عالمی شراکت دار ہیں اور امریکہ دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے واشنگٹن پہنچنے کے چند گھنٹے بعد ایک نیوز بریفنگ میں صحافیوں سے گفتگو کی ہے۔ نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ امریکہ دہشت گردوں سے نمٹنے میں پاکستان کی مدد کر سکتا ہے۔ بنوں میں سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ میں دہشت گردوں کے حملے پر بات کرتے ہوئے نیڈ پرائس نے کہا کہ واقعے میں زخمی ہونے والے افراد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ حملہ کرنے والوں پر زور دیتے ہیں کہ قبضہ ختم کریں، تشدد کی کارروائیاں بند کریں اور یرغمال لوگوں کو رہا کریں۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ جب دو ملکوں کے درمیان مشترکہ خدشات کی بات کی جاتی ہے تو افغانستان کے اندر دہشت گرد تنظیموں اور پاک افغان سرحد پر دہشت گردی کے خلاف کارروائی سمیت مشترکہ مفادات میں پاکستان امریکہ کا شراکت دار ہے۔